تو آپ کا تجربہ یہ ہے کہ معاشرے نے جب آپ نے رپورٹ کیا یا اس پہ آواز بلند کی آپ کا ساتھ نہیں دیا؟ سیلفش معاشرہ ہے. اچھا. اپنا آپ صرف نظر آتا ہے، یا تو کمپٹیشن کرنا اور آگے بڑھنا ہے، یا پھر حاصل کر لینا ایک بندے کو چاہے وہ اگلا بندہ برباد ہو جائے. ویری سیڈ. کیسے آپ سارے اس سے لڑتی رہیں؟ میں نے بہت ہارڈ ورک کیا ہے اور میں نے کبھی ہمت نہیں ہاری. میمونہ، فیوریٹ میموری آپ کی؟ فیوریٹ میموری میرے انکل کے ساتھ میرا بچپن بہت خوبصورت گزرا ہے. جو ایک سکون کا، ایک آکسیجن کا ایلیمنٹ تھا نا. ڈیلی بیسس پہ ہم رات کو آؤٹنگ پہ جاتے تھے اور ہر ویکنڈ پہ ہم لوگ آؤٹنگ کے لیے جاتے تھے. ویکیشنز ہم لوگ کرتے تھے. آپ کے سگے چچا تھے وہ؟ نہیں چچا سکے. مگر کسی وجہ سے انہوں نے آپ کو پالا. وہ کیا خوبصورت انسان تھے. ان کی جیسا انسان دوبارہ نہیں میں نے دیکھا. ان کو آپ بہت، مجھے اندازہ ہوا کہ مس کرتی ہیں. بے شک. وہ اتنے نرم مزاج، کبھی اونچی آواز میں بات نہیں کی، کبھی انہوں نے مرد ہونے کا بھرم نہیں ڈالا. جس کو جو دے دیا سو دے دیا، کبھی اس کو یاد نہ کیا، جتایا نہیں، اور دے کے ہمیشہ خوش ہوئے. اور اللہ نے ان کو بہت نوازا تھا ان کی اسی ایبیلٹی کی وجہ سے. یہ دیکھیے کتنی خوبصورت بات ہے یہ کہ کوئی شخص اگر اچھا رویہ رکھتا ہے، اچھا انسان ہوتا ہے، تو کسی شخص کا، آپ جیسی خاتون کا، بچی کا بلڈ ریلیشن نہ بھی ہو، مگر وہ اسے ایک اچھے انسان کے طور پہ یاد رکھتی ہے. میں سمجھتا ہوں یہ بڑی خوبصورت بات ہے کہ جب آپ اچھا رویہ رکھتے ہیں تو آنے والی نسلیں جو ہیں وہ آپ کو اچھے انسان کے طور پہ. انسان کو آگے جا کے بھی سکون تبھی ملتا ہے جب وہ اس دنیا میں سکون کما کے جاتا ہے اور دوسروں کو دے کے جاتا ہے. اصل میں کمائی وہ نہیں ہوتی ہے جو ہم میٹیریلسٹک چیزوں کو کما کے تو ہم جمع کر رہے ہوتے ہیں. وہ کوئی کمائی تھوڑی ہوتی ہے. ہم جب کسی کے لیے کچھ کرتے ہیں اس کی جو پازیٹیو انرجی ہوتی ہے وہ اصل کمائی ہوتی ہے. وہ انسان آپ سے وہ بہت محبت کرتے تھے. یہ بڑے خوبصورت رشتے ہوتے ہیں بعض اوقات. آپ دیکھیے کہ جس میں آپ کا صرف احترام کا تعلق ہوتا ہے اور کتنی وہ اہمیت ہماری زندگیوں میں اختیار کر جاتے ہیں. اور ان رویوں سے، ان جیسے رشتوں سے جو ایک دوسرے کے لیے پیار کے، احترام کے ہوتے ہیں، اسی سے زندگی اور دنیا خوبصورت بنتی ہے. اللہ تعالیٰ انہیں غریق رحمت فرمائے. جیسے کہ آپ بتا رہی ہیں اتنے شاندار انسان تھے، اور جس طرح سے آپ نے، اور اسپیسیفکلی آپ بالکل کلیئر ہیں کہ آپ اگر اس انسان کی تعریف کر رہی ہیں تو اس کی وجوہات آپ نے بتائیں، تو یقیناً بہت اچھے انسان ہوں گے. اور اللہ تعالیٰ آپ کو، آپ کے دکھ کو کم کرے، ان کے لیے بہت آسانیاں پیدا کرے، ان کے درجات بلند کرے. لیکن سب سے اہم بات یہ ہے کہ آج آپ انہیں یاد کر رہی ہیں، آپ ایک اچھے انسان کو یاد کر رہی ہیں. اور کیونکہ دیکھیں جب آپ اچھے انسان کی نیکیوں کو یاد کرتی ہیں نا، تو میری تو یہ دین کی انڈرسٹینڈنگ ہے کہ ان کے درجات بلند ہوتے ہیں. ایک بچی جو ایک شخص کو فادر فگر کے طور پہ دیکھتی ہے، اس کی اچھائیوں کو یاد کرتی ہے، اس کے سلوک کو، اس کی شفقت کو، تو یقیناً ان کے لیے اگلے جہان میں، جیسا کہ آپ بھی کہہ رہی کہ بہت آسانیاں اللہ پیدا کرے اور پیدا ہوں گی انشاءاللہ. صدیق انکل، اس بندے نے کوئی کمی نہیں چھوڑی تھی سکون دینے کے لیے. کیونکہ جب میں چھوٹی تھی تو میرے پیرنٹس کی آپس میں اتنی انڈرسٹینڈنگ نہیں تھی، تو ان کے اکثر عموماً جھگڑے ہوا کرتے تھے، جس کی وجہ سے گھر کا ماحول بڑا اپسیٹ رہتا تھا. ڈومیسٹک وائلنس بڑا شدید ہوتا تھا. تو وہ ہمیں پروٹیکشن کے لیے جو ہے نا ہر وقت تیار رہتے تھے. روز آتے تھے دیکھنے کے لیے کہ یہ سب ٹھیک ہے کہ نہیں. اور ہمارے درد پہ وہ روتے تھے اور خوشی دینے میں کوئی کسر نہیں چھوڑتے تھے. تاکہ میں اس بچی کے لیے آسانی پیدا کر سکوں اس کو. اور جب آخری لمحات تھے تب بھی وہ ایک ایک کو پکڑ کے بتاتے تھے، اتنی سی ہوتی تھی، چھوٹی سی ہوتی تھی جب مجھے ملی تھی. اور آخری دعا تھی ان کی کہ
اللہ تجھے دینے والوں میں شمار کرے. میرے خیال میں ایک پیغام آپ کی بات سے دیکھیے یہ بھی جائے گا. ہم بہت اس پہ بات کرتے ہیں کہ جو غیر رشتے ہوتے ہیں اس سے معاشرے کے بچے بچیاں ہم نے دیکھا ہے کہ بہت سارے واقعات میں محفوظ نہیں ہوتے, اور یقیناً سب کو حدود کا خیال بھی رکھنا چاہیے, مگر اسی معاشرے میں ایسے لوگ بھی ہیں کہ جہاں پہ ایک بچی جو ہے بالکل اپنے والد کی طرح کسی شخص کا احترام کرتی ہے, کیونکہ اس نے اس کو بہت ایک پدرانہ شفقت کے ساتھ رکھا, اس کا خیال رکھا. تو یہ ایک معاشرے کا خوبصورت چہرہ بھی ہے. وہ ایک بہترین انسان تھے, اور مجھے لگتا ہے کہ ایسے انسان کا اس دنیا سے چلے جانا کل انسانیت کا نقصان ہے. اور آج تک اپنے رشتہ داروں نے اتنی اہمیت نہیں دی کہ اپنی چیزوں پہ وہ حق دیں اور اس طریقے سے احساس کریں. انہوں نے زندگی میں بھی اپنی اولاد میں اور ہمیں کو بھی کوئی فرق نہیں کیا, اپنی ہر چیز پہ ہمیں حق دیا. ہم بڑے کمفرٹیبل ہو کے تو ان کے ساتھ جو ہے وہ پورے حق کے ساتھ ان کی چیزیں بھی لے لیتے تھے اور ان سے فرمائشیں بھی کر لیتے تھے, لیکن کبھی کسی رشتہ دار کے ساتھ ہم نے ایسا کچھ نہیں کیا. اور مرتے وقت بھی وہ یہ بات کہہ کے گئے تھے کہ میرے منہ دکھائے بغیر ان کو آخری بار مجھے لے کر نہیں جانا. اور وہ چلے بھی گئے ہیں نا, تو وہ یہ حق دے کر گئے ہیں. ان کے اوپر, ان کی ہر چیز کے اوپر ہمارا حق ہے. آج بھی میں جاتی ہوں نا تو مجھے کبھی بھی اجنبیت فیل نہیں ہوتی ہے. مجھے ہمیشہ ان کے لوگوں میں سے, ان کے گھر سے اور ان کی ہر چیز میں سے اپنائیت محسوس ہوتی ہے, حق اپنا محسوس ہوتا ہے. ایون کہ جب ان کی ڈیتھ ہو گئی تھی تو میں نے ان کے اولاد سے میں نے فرمائش کی تھی کہ مجھے کچھ چیزیں چاہیے ان کی نشانی کے طور پہ. آنٹی کو یہ بات پتہ چلی اور آنٹی نے گاؤں سے فون کیا تھا کہ اس کو یہ چیزیں پہنچا کے آؤ. اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانی پیدا کرے, آپ کے انکل کے لیے, والد کے لیے, سب کے لیے کہ درجات بلند کرے. اور اب پروگرام اس موڑ پہ آ گیا ہے کہ بس ان کی لیے دعا, اور آپ کے لیے بھی ہماری دعائیں. خوش رہیے, اور اللہ کرے کہ اس ریچ کو بھی آپ بھول جائیں. اس نے تو بہرحال آپ کو یاد رکھا ہوگا. ہو سکتا ہے. تھینک یو فار کمنگ میمونہ, آپ آئیں, بہت اچھا لگا. تھینک یو سو مچ, تھینک یو فار کمنگ. تھینکس فار انوائٹنگ. ناظرین, یہ تھا آج کا زبردست, پتہ نہیں کیوں بہت پرانی غزل کے 2 شعر مجھے یاد آ گئے کہ ابھی تو عشق میں ایسا بھی حال ہونا ہے, ابھی تو عشق میں ایسا بھی حال ہونا ہے کہ اشک روکنا تم سے محال ہونا ہے. ابھی تو عشق میں ایسا بھی حال ہونا ہے کہ اشک روکنا ہم سے محال ہونا ہے. اور یہ ان سب کے لیے جو اسٹرگل کر رہے ہیں, امید کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے کہ ملیں گی ہم کو بھی اپنے نصیب کی خوشیاں, ملیں گی ہم کو بھی اپنے نصیب کی خوشیاں. بس انتظار ہے کب یہ کمال ہونا ہے, اور انشاءاللہ ایک نہ ایک دن یہ کمال سب کی زندگی میں آئے گا. اجازت دیجیے.